سے کم کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر یہ چھوٹا سا عمل کر لے تو اس کے حالات سنور جائیں گے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو جائے گی، رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اس کے جسم سے بیماریاں دور ہوں گی، اس کا صبر کا لیول بڑھ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ اس کو بڑھ جائے گا، دشمن سے وہ کبھی خوف نہیں کھائے گا، نہ بلائیں اسے گرفتار کر سکتی ہیں، نہ جادو ٹونے وغیرہ کا کوئی اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تر پریشانیوں سے بچنے کے لیے بس ایک عمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان میں صبر نہیں اس کے ایمان میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، بہت جلدی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، بہت جلدی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ آج آدھی سے زیادہ بیماریاں فرسٹریشن کے شکار ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ بی پی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈائبٹیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہارٹ پرابلمز کی شکل میں۔ اگر انسان کے اندر صبر آ جائے تو انسان کے اندر جو ڈیفنس میکینزم ہے انسان کے جسم میں، وہ اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور ہر حال میں وہ آگے بڑھ کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے امیونٹی کا مطلب ڈیفنس میکانزم انسان کی بڑھ جائے جسم کی، تو بیماریوں کا اثر اتنا جلدی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ایمان کی منزل میں روحانی اعتبار سے اگر اس میں ڈیفنس میکانزم بڑھ جائے نا، صبر بڑھ جائے، تو پھر اس پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، صبر انسان کو کب آتا ہے؟ جب بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ خود پہ انسان جب تک بھروسہ کرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرنے لگے، اور اللہ پہ بھروسہ کیسا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے علماء سے سیکھنا ہے، ائمہ طاہرین سے سیکھنا ہے۔ آج ہم ائمہ طاہرین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ علماء کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ کسی نے آغا بہجت سے پوچھا کہ اگر ہم صبر کو بڑھانا چاہیں، ہر حالت میں ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہر حال کا جو ہے نا صبر اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے بہترین تحفہ دیا جو میں آج کی مجلس میں آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ آغا بہجت نے کہا کہ اگر کوئی ہر روز کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ، کم سے کم اگر ہو سکے ہر نماز کے بعد، نہیں تو کم سے کم کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر یہ چھوٹا سا عمل کر لے تو اس کے حالات سنور جائیں گے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو جائے گی، رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اس کے جسم سے بیماریاں دور ہوں گی، اس کا صبر کا لیول بڑھ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ اس کو بڑھ جائے گا، دشمن سے وہ کبھی خوف نہیں کھائے گا، نہ بلائیں اسے گرفتار کر سکتی ہیں، نہ جادو ٹونے وغیرہ کا کوئی اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تر پریشانیوں سے بچنے کے لیے بس ایک عمل، جس سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے، جس سے انسان کی آخرت بھی سنور جائے۔ آخرت کے کیا فائدے ہیں؟ وہ اللہ کی قربت حاصل کرے گا، عرفان کے آسمانوں میں اڑنے لگے گا، اہل بیت کے قریب ہو جائے گا، امام زمانہ کے غلاموں میں شمار ہوگا، اور امام زمانہ کے سپاہیوں میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس ایک عمل میں جو آغا بہجت نے بتایا ہے۔ آغا بہجت ایک وہ عرفانی منزلت رکھتے ہیں کہ اکثر علماء بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کوئی ایسی تعبیر، ایسی تسبیح وغیرہ بتا دو جس سے عرفان کی منزل ہمیں ملتی رہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو، فاتحہ کبیر پڑھ کے مردگان کو بخشنا،
فاتحہ کبیر. ایک تو فاتحہ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو مردگان کو بخشتے ہیں، 3 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ الحمد، اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس کا ثواب باقی محمد و آل محمد ہم ان کو بخشتے ہیں. ایک ہے یہ ہے نارمل فاتحہ. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں انہوں نے بتایا اس کو فاتحہ کبیر کہتے ہیں. اس میں کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، آپ کی چوائس کے اوپر ہے. بہتر ہے 7 کیونکہ 7 اور 7 14 ہو جاتے ہیں، 14 معصومین کے حساب سے. 7 مرتبہ صلوات پڑھیں، 1 مرتبہ الحمد پڑھیں، اور ایک مرتبہ چاروں قل، یعنی قل یا الکافرون 1 مرتبہ، قل اللہ احد 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ 7 مرتبہ، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 7 مرتبہ صلوات پڑھیں. پڑھ کر یہ کل ارواح مومنین و مومنات، اور بالخصوص کہہ کے آپ اپنے والدین کے خاندان کے مرحومین، والد کے خاندان کی طرف والے، والدہ کے خاندان کی طرف والے، اور کل ارواح مومنین و مومنات کو بخشیں گے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا خزانہ بن کے اللہ ان کے سامنے پیش کرے گا. جب یہ نعمت ان کے سامنے جائے گی تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں بے پناہ دعائیں کریں گے کہ ہم مجبور تھے، ہم تک انہوں نے یہ تحفے بھیجے، پروردگار ان کے حالات اچھے کر دے. تو ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور صبر کی منزل انسان میں بڑھنے لگتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر کئی طرح کا ہے. مصیبت میں صبر، معصیت میں یعنی گناہ میں صبر، اطاعت میں صبر، اور نعمتوں میں صبر. اللہ کی اطاعت اور نعمتوں کے ساتھ، یعنی اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ لے کے بھی امتحان لیتا ہے. اور جو انسان صبر کرتا ہے اس کی بہت بڑی منزل ہے. ایک عورت ہوا کرتی تھی، بڑی مومنہ تھی. اس کے ساتھ یہ سانحہ تھا، اس کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا، کچھ عرصے کے بعد وہ مر جاتا. اس طرح سے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 بچے اس کے مر گئے. آپ سوچئے کتنا صبر چاہیے. ہر بار جب بھی ایسا ہوتا وہ صبر کرتی، لیکن جب 20واں بچہ جب مرا تو اس نے کہا پروردگار تو جانتا ہے ایک ماں بننا کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. حمل میں بچہ ہوتا ہے، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، سونا مشکل، کھانا مشکل. ان حالات سے گزرنے کے بعد پھر تکلیف کو برداشت کر کے جو ڈیلیوری کا جو پین ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کئی ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر اتنا پین ہوتا ہے. ہر بار اس درد کو سہنے کے بعد اولاد ہوتی ہے لیکن پھر وہ مر جاتی ہے. پروردگار کب تک میں صبر کروں، کب تک کروں؟ روتی روتی سو گئی. تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور جب یہ محل میں داخل ہوئی تو وہاں ساری زندگی کی آسائشیں موجود ہیں. وہ جنت ہے، اور جنت میں اس نے اپنے مقام کو دیکھا. پھر اس کے پورے بچے جو مر گئے تھے سب اسے دیکھ کے دوڑتے ہوئے چلے آئے اور اس کے سینے سے لگ گئے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اتنی خوش ہو گئی. کسی نے کہا کہ تم سوچ رہی تھی کہ تمہارا بچہ ایک ایک مرتا رہا تو یہ تکلیف تمہاری ضائع ہوگی. ہر تکلیف کے عوض میں اللہ نے دیکھو کتنا تمہیں نوازا ہے. جب اٹھی نیند سے تو شکر کے سجدے میں چلے گی کہ پروردگار اور بھی اگر مجھے 20 بچے ملے اور سب مر جائیں تو میں پھر کبھی شکوہ نہیں کروں گی، میں صبر کروں گی. کیونکہ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ صبر کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے صبر کرنا. اسی طریقے سے مصیبت میں صبر، ایک تو کوئی فوت ہو جائے تو اس کا صبر، اور دوسرے لاچارگی، اس میں صبر کرنا. ایک عورت بیوہ ہو گئی. بیوہ ہونے کے بعد بڑی پریشان تھی، کیا کیا جائے. اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس نے کبھی ہاتھ کسی کے سامنے پھیلایا نہیں تھا.
غیرت دار عورت تھی۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میرا شوہر مر گیا، اب اس نے سارے پیٹی وغیرہ چھان دیے شوہر کی، کیا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو اس میں اس کو 5 درہم ملے۔ یہ 5 درہم لے کے وہ گئی، مارکیٹ میں گئی، سوچا کیا کروں، اگر میں 5 روٹی خرید لیتی ہوں تو ختم ہو جائے گی، آج اور کل میں ختم ہو جائے گی، پھر پرسوں میری زندگی کیسے گزرے گی۔ اس نے سوچا نہیں، میں کچھ نہ کچھ تجارت کرتی ہوں۔ صبر والی عورت تھی، گئی اس نے اون خریدا، 3 درہم کا اون خریدا، 2 درہم کی روٹی خریدی، آ گئی گھر میں، تھوڑے خود کھائے، تھوڑے دونوں بچوں کو کھلایا۔ اس طریقے سے اس دن کا اس کا کھانا بھی ہو گیا، اور وہ جو اون لے کے آئی تھی اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی، جیسے ٹوپی، دستانے وغیرہ، جو بھی آپ کہہ لیجئے، بنا کے لے کے جا کے مارکیٹ میں اس کو بیچا۔ جب بیچا تو اسے 7 درہم آئے۔ پھر واپس آنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہی 2 درہم کی روٹی لی، اس مرتبہ 5 درہم کا اون خریدی۔ پھر اسی طریقے سے دھیرے دھیرے اس کا کیپٹل دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ 10 درہم کے اون خریدنے کے لائق بن گئی۔ اون کو لا کے اس نے اپنی کھڑکی پہ رکھا تھا، کہیں سے ایک چیل آئی اور وہ اون کا گالا لے کے چلی گئی۔ اب اس کی ساری کائنات وہ اون تھی، ساری دنیا اون تھی۔ رونے لگی، تڑپ تڑپ کے رونے لگی، اور کہا پروردگار میرا شوہر مر گیا، میں نے صبر کیا، بچے چھوٹے ہیں، میں نے صبر کیا، تھوڑا سا پیسہ ملا اسی پہ میں نے قناعت کیا، صبر کیا، اسی سے میں چھوٹا سا بزنس میں نے شروع کیا۔ آج جب بزنس تھوڑا سا اس لائق ہوا ہے کہ تھوڑا بچانے کے لائق میں بن رہی تھی، پورے کا پورا ان کا گالا لے کے چیل چلے گی، پتہ نہیں کہاں چلے گی، اب کل میرا کیا ہوگا، تو ہی مسبب الاسباب ہے، مجھے تجھ پہ پورا بھروسہ ہے، تو جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا، یہ جو چیل لے کے گئی ہے اون میرے لیے بہتر ثابت کر۔ روتے روتے کھانا کھایا، بچوں کو کھلایا، سو گئے۔ اب یہ چیل وہ اون کو لے کے سمندر کی طرف اڑنے لگا، اس میں ایک کشتی تیر رہی تھی، اس کشتی میں اس نے پھینک دیا۔ اس کشتی میں 10 تاجر بیٹھے ہوئے تھے، 10 بزنس مین، وہ اپنا سامان لے کے کہیں جا رہے تھے، یا اسی شہر کو آ رہے تھے جہاں یہ عورت رہتی تھی۔ راستے میں اس کشتی میں سوراخ پڑ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا، ان میں سے کسی کو تیرنا نہیں آ رہا تھا، سب کو یقین ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوب جائے گی اور ہم سب مارے جائیں گے۔ تو سب نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیا، پروردگار ہم میں سے ہر ایک 1000 درہم جو ہے نا صدقہ نکالیں گے اگر ہم صحیح و سالم کنارے پہنچ گئے۔ تو اسی وقت اس چیل نے لا کے اون کا گالا پھینکا، انہوں نے اس سوراخ میں اس اون کے گالے کو ڈالا تو بالکل ایسے فٹ ہو گیا جیسے اسی کے لیے بنا ہو۔ پھر اندر جو پانی آ گیا تھا باہر پھینکا انہوں نے، کسی طریقے سے کشتی کنارے آ گئی۔ اب یہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب سب سے پہلے ہم اپنے منت کو پورا کریں گے، اب یہاں پہ کون ہے جس پر بھروسے کیا جائے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا ایک عالم دین ہے، ان کے پاس جائیے۔ ادھر یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح میں یہ عورت اسی عالم دین کے پاس گئی، جا کے رونے لگی، کہنے لگی مولانا کتنا صبر کروں، میرے ساتھ یہ حالات ہوئے۔ اب بیچارے مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم بیٹھو، میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے اس عورت کے حق میں دعا کی۔ اسی وقت کسی نے آ کے دق الباب کیا، یہ باہر نکل کے گئے تو وہ 10 تاجر آئے ہوئے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں 1000 درہم کی تھیلیاں تھیں، انہوں نے ان کے حوالے کیا۔ کہ مولانا ہم کسی کو جانتے نہیں، ہم نئے ہیں آپ کے شہر میں اور یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور یہ تھیلی ہم آپ کے ہاتھ میں دے کے جا رہے ہیں، آپ جیسے چاہیں جسے چاہیں دے دیں۔ وہ چلے گئے۔ مولانا لے کے اندر آئے کہ اب یہ بتا کہ خدا انصاف کرتا ہے یا نہیں؟ کہ کیا مطلب؟ کہ یہ 10,000 کی جو ہے نا تھیلیاں جو ہے نا 10,000 کل ملا کے
10,000 درہم یہ تمہارے لیے اللہ نے بھیجے، اور مولانا نے پورا واقعہ ادھر سنایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے ضرور بضرور ملتا ہے۔